رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود سیدنا المجدد والمصطفى الامجد وبالقاسم محمد والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیس اللہ باحکم الحاکمین۔ صلوات پر محمد وعلی قرآن مجید کے چھوٹے سوروں میں سے ایک سورہ ہے سورہ تین، التین، کہ جس کی ابتدا ہے والتین والزیتون۔ قسم ہے تین کی یعنی انجیر کی، اور تین کے معنی ہے انجیر، اور زیتون کی۔ یہاں سے شروع 8 آیتوں پہ مشتمل سورہ ہے۔ اس کی 8ویں آیت کی جو آخری آیت، بہت اچھے پیغام ہے، بہت مختصر سا سورہ ہے۔ پورا سورہ پڑھیے گا انشاءاللہ، پڑھیے گا مطلب ترجمے کے ساتھ، صرف ثواباً نہیں۔ بہت اچھا میسیج ہے اس، البتہ پورے قرآن میں اچھا میسیج۔ اس میسیج کو دیکھیے گا کہ خداوند متعال ہمیں کیا کہتا ہے۔ اس کی آخری آیت شریفہ جس میں ارشاد ہو رہا ہے الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سب سے بڑا حکومت اور فیصلہ کرنے والا نہیں؟ یہ سوال ہے کہ جو قرآن سب سے کر رہا ہے۔ جب آپ شروع کی آیتوں کو دیکھیں گے تو وہ پس منظر بھی ذہن میں آئے گا کہ کن لوگوں سے خطاب ہے۔ اس آیت شریفہ کے ضمن میں جو انشاءاللہ یہ 3 مجالس میں آپ کے سامنے گفتگو ہوگی، اس کا عنوان ہے امام حسن علیہ السلام اور باطل سیاستوں سے مقابلہ۔ یہ عنوان بہت وسیع ہے، اس کا سارے پہلو آپ کی خدمت میں نہیں عرض کر پائیں گے۔ صرف امام کے صلح کے بارے میں گفتگو کریں گے، اور صلح کے بارے میں بھی جو گفتگو ہونی چاہیے وہ بھی وسیع ہے۔ وہ گفتگو 3 مجالس کی گفتگو نہیں ہے، لیکن بہرحال نہ سے ہاں بہتر ہے، ایک حد تک آشنائی ہو جائے، لہذا 3 مجالس میں ہم گفتگو پیش کریں گے۔ ان 3 مجالس میں جو ہماری گفتگو ہوگی، آج کی گفتگو مقدماتی، سیاست اور پولیٹکس کسے کہتے ہیں، اسلام کا اس سے کیا تعلق ہے کہ نہیں ہے، صحیح ہے، جو بھی ہو، باطل سیاست، غلط اور صحیح سیاست وغیرہ۔ کل کی گفتگو میں ہم لوگ جو صلح کے ریزن ہیں، علل و اسباب، وجوہات، امام کی صلح کے کچھ ریزن انٹرنل ہیں، کچھ ایکسٹرنل ہیں۔ دونوں ریزن تھے جس کی بنیاد پہ امام نے صلح کی۔ کل کی گفتگو میں ہم لوگ صلح کے ریزن پہ گفتگو کریں گے، کیوں صلح ہوئی۔ پرسوں کی گفتگو جو انشاءاللہ آخری گفتگو ہوگی اگر اللہ نے توفیق دی، تو اس میں جو صلح کے شرائط ہیں ان پہ ہم لوگ گفتگو کریں گے۔
اور پھر عرض کر دیں کہ یہ اتنے مختصر نہیں ہے کہ ہم ایک دن میں صلح کے ریزن پہ گفتگو کر لے جائیں اور ایک دن میں صلح کے شرائط پہ گفتگو کر لے جائیں. یہ صرف اس لیے کہ ہمارے جوانوں کے سامنے ایک آشنائی ہو جائے، ورنہ دونوں چیزیں ہیں. ایک تو یہ موضوع وسیع ہے، اس پہ مزید گفتگو ہونی چاہیے، ایک ایک چیز پہ کئی گفتگو، اور اس کا بھی اقرار ہے کہ ہمارا جیسا طالب علم ایسی گفتگو کا حق بہرحال نہیں ادا کر سکتا ہے، لیکن جو بھی عرض کرنا ہے اس کے لیے بھی یہ وقت 3 مجلس کم ہے. لیکن بہرحال چونکہ یہ وہ گفتگو ہے جس پہ تھوڑا سا تفصیل سے اور گہرائی سے عام طور سے بات چیت نہیں ہوتی، اس لیے اس کا انتخاب کیا گیا ہے کہ ایک ابتدا ہو جائے، پھر انشاءاللہ آگے اللہ ہم سب کو توفیق دے گا کہ ہم اس میں مزید کوشش کریں اور جاننے کی جو وسائل ہیں جاننے کے ان کو پیدا کریں. سب سے پہلے قرآن مجید نے حکومت کے لیے بہت کچھ کہا. ہم آپ سے گزارش کریں گے قرآن مجید کو پڑھنے کے معنی میں پڑھیے. پڑھنے کے معنی میں پڑھنے کا مطلب کیا؟ عموماً ہمارے یہاں قرآن مجید، یہ ہمارے موضوع میں نہیں ہے لیکن مجبوری ہے کہ یہ بات ہم پیش کریں، اس لیے کہ ساری چیزوں کی بنیاد قرآن مجید. اگر ہم قرآن مجید کو ثواباً پڑھیں گے تو نظام اور اصول اس سے نہیں لے پائیں گے. ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کے اس سے کسی جگہ گفتگو کی اور وہاں پہ یہ بات پیش کی کہ ہم کو یہ بتایا جاتا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت میں یہ ثواب ہے اور حقیقت ہے، غلط نہیں بتایا جاتا ہے. لیکن یہ نہیں بتایا جاتا ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنے میں جو ثواب ہے وہ اس سے زیادہ ہے. تدبر، خود قرآن حکم دیتا ہے، تدبر، غور و فکر کرو، خود قرآن حکم دیتا ہے. اس کی ابتدا تلاوت کی بات اس لیے ہوتی ہے کہ خود ایک کامن سینس کی چیز ہے کہ ہم آپ سے کہیں ایک کتاب کو پڑھیے اور آپ پوری کتاب پڑھ لیں اور کہیں ہمیں اس میں سے کچھ سمجھ میں نہیں آیا. کہاں کی بات ہے؟ پڑھنے کا مطلب یہ طے کریں آج سے کہ قرآن مجید کو روزانہ 50 آیتیں، 40 آیتیں، 30 آیتیں، 20 آیتیں، 10 آیتیں، حد اقل 5 سے شروع کریں ترجمے کے ساتھ. ثواب کے لیے نہیں، ثواب تو ملے گا. یہ بات شاید ہم نے پچھلے سال کی گفتگو میں شاید یہاں یا وہاں پہ پیش کی تھی کہ آپ مجلس میں آتے ہیں تو تبرک تو ملتا ہی ہے، نیاز تک کیا کہتے ہیں، لیکن تبرک کے لیے تھوڑی آتا ہے کوئی تبرک کے لیے. وہ تو ملے گا ہی ملے گا، لیکن مقصد نہیں ہے وہ. قرآن مجید آپ پڑھیں گے، کوئی بھی آپ عبادت کریں گے، عبادت کا مقصد ثواب نہیں ہے، کبھی ہو بھی نہیں سکتا ہے ثواب. عبادت کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی قربت اور اللہ کی رضا، بس. اس کے علاوہ کوئی بھی چیز عبادت کا مقصد بن ہی نہیں سکتی. اور ہم لوگ نیت بھی کیا کرتے ہیں؟ ابھی مغربین پڑھی ہوگی آپ لوگوں نے، کیا نیت کی؟ نماز پڑھتے ہیں قربتاً الی اللہ یا قربتاً الی الجنہ یا الی الثواب، اور تو کچھ نہیں کہا نا، اللہ سے قریب ہونے کے لیے. تو قرآن مجید کو بھی ایسے ہی پڑھنا شروع کریں، اللہ سے قریب ہونے کے لیے. قرآن مجید نظام کی کتاب ہے، سسٹم کی کتاب ہے، اس کو سسٹم کے عنوان سے پڑھیں. یہ قانون ہے، اس قانون کو پڑھ رہے ہیں تاکہ اس پہ عمل کریں. آج بہت ساری چیزیں کہ جو ہمارے دین میں کہیں نہ کہیں سے داخل ہو گئی ہیں یا باہر سے ہمارے اوپر حملہ کر رہی ہیں، وہ لوگ سکسیز ہیں ہی اسی لیے کہ ہمارے پاس اسلام کا بنیادی علم نہیں. اور اس بنیادی علم میں بہت سی چیزیں ہیں. ہم نے یہ بات مختلف جگہوں پہ عرض کی، آپ کی خدمت میں بھی ہم عرض کریں گے، گزارش کریں گے. کچھ چیزیں ہیں کہ جو مثلاً ہمارے پاس ہونی چاہیے، ہمیں جاننی چاہیے، لیکن ہم نظر انداز کر دیتے ہیں. قرآن مجید تو ایک بنیادی چیز ہے. ہم لوگ علی والے، نہج البلاغہ اس عنوان سے کہ امام علی ہم سے خطاب کر رہے ہیں، کتنا پڑھتے؟ خطبہ غدیر، جس غدیر کی بنیاد پہ ہمارے ایمان اور عقیدے کا انحصار،
کتنے لوگوں نے خطبہ غدیر کو ترجمے کے ساتھ پڑھا یہ سمجھنے کے لیے کہ رسول نے ہم سے کیا ارشاد فرمایا؟ آج ولایت کو لے کے اتنے سارے پرابلمس ہو رہے ہیں کہ ولایت مطلب یعنی صرف محبت، ولایت فلاں فلاں یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں، یہ آتی ہی نہیں اگر ہم خطبہ غدیر کو سمجھے ہوتے۔ رسول نے کلیئر کی وہ ساری چیزیں اس میں۔ کتنے لوگوں نے پڑھا خطبہ غدیر؟ پڑھتے رہتے ہیں، آپ نے پڑھا ہوگا یقیناً، چونکہ یہاں کا مجمع اہل علم ہے اور پڑھنے کا شوق ہے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، لیکن ہم ایک عمومی بات کر رہے ہیں قوم کی۔ اور پڑھا ہوگا کا مطلب یہ وہ چیزیں جن کو پڑھتے رہیں، یہ نہیں کہ ایک بار پڑھ لی، یہاں کبھی زندگی میں پڑھا تھا، بچپنے میں پڑھا تھا، نہیں، پڑھتے رہیں مسلسل۔ صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے مصائب و آلام اور مصیبتوں کا ذکر ہوتا ہے، آپ کی مصیبتوں سے متعلق ایام میں ہم لوگ گریہ اور زاری، سب سے زیادہ جو چیز بیان ہوتی ہے وہ کیا؟ خطبہ فدق۔ کتنے لوگوں نے پڑھا؟ یہ پڑھتے رہتے، حد اقل 2.25 مہینہ، ورنہ پورے سال ہم لوگ سرکار سید الشہداء کے غم میں گریہ کرتے۔ کتنی باتیں ایسی ہیں کہ جو کربلا سے متعلق ہم نے سرکار سید الشہداء کے اقوال سے لی ہیں، مثلا خطبہ منہ۔ کتنے لوگوں نے پڑھا؟ یہ پڑھتے رہتے۔ یہ چیز تو سامنے کی ہے نا، اب اتنی مرتبہ سنا تو ایک مرتبہ آدمی کا ذہن بننا نہیں، یہ بہت ہی بنیادی چیز ہے، یہاں پہ ہم کو خطاب کیا گیا ہے، دیکھیں تو اس میں ہے کیا۔ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے خطبات کے ذریعے کوفے اور شام کو فتح کیا ہے، ان خطبات کو کتنے لوگوں نے پڑھا؟ امام سجاد علیہ السلام نے پڑھی لے سب لوگ مل کے صلوات اچھی دربار شام میں خطبہ ارشاد فرمایا، اس خطبے نے دربار شام کی پوری تصویر کو پلٹ کے رکھ دیا۔ صرف خطبہ ہی تھا، اور تو جنگ تو نہیں کی تھی، تلوار نہیں چلائی تھی۔ اس خطبے کو کتنے لوگوں نے پڑھا؟ پڑھا کا مطلب پڑھتے رہتے ہیں، ذہن میں مطالب ہیں کہ امام نے یہ چیزیں ارشاد فرمائی تھیں، یہ کہا تھا، اس کا یہ عزیزان محترم فرسٹ ہینڈ دین لیجئے۔ جو چیزیں آپ کی دسترس میں ہیں ان کو اپنے ہاتھوں سے مت جانے دیجئے۔ دین اس نازک چیز کا نام ہے کہ جس کو ہر آدمی آپ سے چوری کرنا چاہے گا۔ ہماری گفتگو اسی پہ، اور یہ بات انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے ثابت کریں گے کہ آج دنیا میں ہم لوگ سمجھتے ہیں نا کہ بہت سارے لوگوں کو اسلام سے کوئی تعلق نہیں، ایک مذہب ہے، بہت سے لوگ جو جانتے بھی نہیں ہے، نہیں، دنیا میں صرف 2 چیزیں ہیں، ایک اسلام اور ایک اینٹی اسلام، بس، اور تیسری کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ یہ چیزیں ہمیں اس لیے نہیں سمجھ میں آتی ہیں کیونکہ وہ بنیادی یا پھر اس کے بعد جو موجودہ حالات ہیں اس پہ ہمیں نظر نہیں ہوتی۔ صرف 2 چیزیں، لہذا اینٹی اسلام کی ذمہ داری وہ یہ لوگ اپنی سمجھتے ہیں کہ وہ اسلام کے خلاف کوشش کریں، اور کرتے ہیں کوشش۔ آپ دیکھ لیں ہم لوگوں کے ملک میں، یہ بات ہم نے کسی جگہ عرض بھی کی ہے، جب ہم لوگ اسکول میں پڑھتے تھے تو اس وقت اسکول میں ناچ گانا بری چیز تھی۔ آج جز ہے کہ نہیں؟ یہاں پہ بچوں کے کریکولم کا سلیبس میں جز ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں ہے تو بہرائچ خوش قسمت شہروں میں سے، ورنہ اکثر اسکولوں میں تو وہ چیز جو جس جگہ پہ عیب تھی، اور آج بھی انڈین کلچر میں اچھی چیز نہیں ہے ناچ گانا، لیکن اسکول تک پہنچ گیا۔ کو ایجوکیشن، بے حجاب کو لے کتنے مسائل کیوں پیش آتے ہیں؟ ضد ہے، یہ اینٹی اسلام کی ضد ہے کہ وہ اسلام کے ایک ایک قانون کو دنیا سے ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک ایک قانون کو، ایک ایک اصول کو۔ لہذا ہم واقعی اس بنیادی چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو حد اقل بنیادی اعتبار سے، بیسک اعتبار سے ہمارے اندر اسلام کو مضبوط کریں۔ یہ ہماری گفتگو نہیں ہے، اس لیے ہم اس میں بہت آگے نہیں جائیں گے۔ بات یہاں پہ کہ قرآن مجید میں جب آپ قرآن مجید بات شروع ہوئی تھی، قرآن مجید نے حکومت پہ بہت زیادہ گفتگو کی۔
جب آپ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے گا تو آپ ایک قلم و کاغذ لیجئے، حکومت سے متعلق جتنی بھی آیتیں ہیں ان آیتوں کے ریفرنس یا آیتوں کو ایک جگہ نوٹ کر لیجئے۔ جب آپ کی تلاوت مکمل ہوگی تو آپ کو، بلکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگ مل کے، اگر جلدی نتیجہ لینا ہے تو کچھ لوگ مل کے اس کام کو کریں اور مثلاً 5 پارے بانٹ لیں، 10 پارے بانٹ لیں، اور پھر اس کے بعد دیکھیں کہ قرآن مجید حکومت کے بارے میں کیا کہتا ہے، قرآن مجید کی نظر کیا ہے۔ اس میں تو کچھ بیچ میں نہیں نا، خالق کا کلام ہے اور ہم تک پہنچا ہے، بیچ میں کوئی چیز نہیں۔ تو بہرحال ایک قرآن مجید کا اپنا محکم و مضبوط نظریہ ہے حکومت کے لیے، بہت ساری گفتگو۔ یہاں پہ جو آیت شریفہ ہے الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سب سے بڑا حکومت یا فیصلہ کرنے والا نہیں؟ یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ ذات پروردگار فیصلہ کرنے والی ذات ہے، اللہ فیصلہ کرنے والا ہے اور سارے فیصلے اس کے ہاتھ میں ہیں، بعض اوقات یہ فیصلے اس معنی میں لیے جاتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ہم جو بھی کوشش کریں یہ صحیح بھی ہے، اور ایک عمومی معنی ہے فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا ہم کو فیصلے پہ بہت زیادہ ہاتھ پیر نہیں مارنا چاہیے۔ لیکن اس معنی میں ہے کہ انسان کی جو طبیعت ہے، جو مزاج ہے انسان کا، اسے ہم عربی میں کہتے ہیں مدنی طبع، سوشل لائف گزارنے کا عادی۔ انسان تنہا نہیں زندگی گزار سکتا، سوشل لائف کا عادی۔ بہت سے حیوانوں میں بھی یہ صفت پائی جاتی ہے، وہ تنہا نہیں گزار سکتے، جھنڈ میں رہتے ہیں، اپنے ساتھ رہتے ہیں۔ انسان کے جو مزاج ہے وہ سوشل لائف کا مزاج ہے۔ جب کئی لوگ ساتھ رہیں گے تو ساتھ رہنے میں سب کے حقوق باقی رہ جائیں اور کسی کا حق ضائع نہ ہو، اس کے لیے قانون چاہیے، اصول چاہیے۔ بغیر قانون کے یہ نہیں ہو سکتا۔ قانون کیسا ہونا چاہیے؟ قانون کون بنائے گا؟ کس کی ذمہ داری ہے؟ اگر ہم آپ سے آ کے یہ کہہ دیں کہ آپ لوگوں کے لیے ہم قانون بنائیں گے، تو ہم آپ جیسے انسان، ہم کیسے قانون بنا سکتے ہیں آپ کے لیے؟ یہی وجہ ہے کہ جب انسان کے لیے قانون بناتا ہے تو کچھ دنوں کے بعد شرمندہ ہوتا ہے کہ پرابلم تھی، لہٰذا اس کو پھر چینج کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اور بہت ساری پرابلمس آتی ہیں، ابھی ہم ان تفصیلات میں نہیں جائیں گے، چونکہ پہلے بھی عرض کیا کہ مختصر وقت میں ہم لوگوں کو بہت ساری گفتگو کرنی ہے۔ لہٰذا ہر آدمی کے اندر صلاحیت نہیں ہے کہ وہ قانون بنائے، قانون سازی کی صلاحیت نہیں ہے۔ ابھی حالات تو بدتر ہوتے جا رہے ہیں، اور ایسے بدتر ہوتے جا رہے ہیں کہ اب وہ لوگ قانون بناتے ہیں کہ جن کے یہاں خود انسانیت نہیں ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ جو لوگ حقوق انسانی کو پائمال کرتے ہیں وہ قانون بنانے کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ ایسے ہی حالات، تو وہ تو جو ٹریک ہے، وہ راستہ ہے، وہ تو سب کو معلوم ہے کہ صحیح ہے، کیا ہوگا کہاں سے؟ اسی لیے، اور یہ واقعی خیانت ہے کہ جو لوگوں کے ذہنوں کو آمادہ کیا جاتا ہے کہ دین یعنی مسجد میں نماز پڑھنے کا طریقہ، روزے کا طریقہ، فلاں فلاں عبادتوں کا طریقہ، اور بس، یہ خیانت ہے انسان کے ساتھ بھی اور دین کے ساتھ بھی۔ جو بات پوری تفصیلی ہے، لیکن ہم مختصر کر کے اس بات کا نتیجہ، تاکہ اگلے پوائنٹ کی طرف آگے بڑھیں، کہ جو خالق کہ جس نے ہم کو خلق کیا ہے، جس طریقے سے جب بھی آپ کوئی بھی پروڈکٹ خریدتے ہیں تو جو کمپنی آپ کو پروڈکٹ دیتی ہے وہ بتاتی ہے استعمال کا طریقہ کیا ہے، دوسرے نہیں بتائیں گے، وہ بتائے گی استعمال کا طریقہ کیا۔ اسی طریقے سے جس کمپنی نے انسان کا پروڈکشن کیا ہو، انسان کو بنا کے بھیجا، انسان کی خلقت کی ہے، وہ بتاتی ہے کہ اس کے استعمال کا طریقہ کیا ہے۔ ورنہ اگر کمپنی کے مزاج کے مطابق فیول بھی نہ ڈالا جائے، گاڑی ہوگی تو انجن فیل ہو جائے گا، انسان ہوگا تو آج سب سے زیادہ بیماریاں اسی وجہ سے ہیں کہ ہمارے، وہ تو جو شراب پیتے ہیں ان کی تو بات چھوڑیں،
کھانے میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو بیماری آنے لگتی ہے. کس کی وجہ سے؟ قانون سے ہم نے چھیڑ خانی کی، نظام سے چھیڑ خانی کی. لہذا اس قانون کو فالو کریں گے. ذات پروردگار ہے کہ جس نے قانون بنا کے بھیجا ہے، اس قانون پہ. اب یہ انسان کی جس کی عادت، جس کا مزاج ہے کہ وہ سوشل لائف گزارے، اس سوشل لائف کے لیے اس کو قانون چاہیے. یہ قانون بنانے والی ذات پروردگار کی ذات ہے. اس کے علاوہ کسی اور کو قانون بنانے کا حق نہیں ہے. انسان کیسے زندگی گزارے یہ قانون بنانے کا حق صرف اللہ کو ہے، اور اسی قانون کو جب اللہ بنا کے بھیجتا ہے تو اس کو دین کہتے ہیں. لہذا یہ جو ہماری نگاہیں مسجدوں میں دینداروں کو ڈھونڈتی ہیں غلط ہے. صرف مسجد کی بنیاد پہ کسی کی دینداری نہیں طے ہوتی ہے. اس کے معاملات کو بھی دیکھیے، حقوق انسانی کی رعایت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، معاشرے میں کس طرح کی زندگی گزار رہا ہے، لوگوں کے ساتھ اس کا ملنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا، بیہیو برتاؤ کیسا ہے. یہ ساری چیز مل کے پھر طے ہوتی ہے کہ انسان دیندار ہے کہ دیندار نہیں. تو دین انسان کے زندگی گزارنے کے نظام کو کہتے ہیں، سسٹم کو کہتے ہیں. قرآن مجید میں 3 جگہوں پہ اللہ نے اس مفہوم کو، ایک جگہ تھوڑا سا فرق ہے پیش کیا جو اس سے متعلق ہے، چونکہ سورہ توبہ میں بھی ایک مرتبہ یہ آیت آئی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہ اللہ کی جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا. یہی دین حق وہ ہے کہ جو اللہ کے بنائے ہوا نظام، سسٹم. قرآن سسٹم ہے، نظام ہے، تاکہ یہ دین دوسرے ادیان پہ غالب آ جائے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، ولو یہ کہ یہ نظام مشرکوں کو برا لگے. یہ نظام جب اللہ کی طرف سے آیا تو اب وہ لوگ کہ جو انسانوں کا استحصال کر رہے تھے اور کرنا چاہتے تھے، ان کو یہ نظام برا لگا. آپ دیکھیں اس زمانے میں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور انہوں نے لوگوں کو زمانے جاہلیت سے باہر نکالنے کی کوشش کی، قبیلئی نظام تھا، رسول نے توڑ دیا اس کو. غلاموں کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا، رسول نے توڑ دیا اس کو. نہ جانے کتنے اعتبار سے بہت ساری چیزیں رائج تھیں کہ جو غلط چیزیں تھیں، رسول نے سب کو توڑا ایک ایک کر کے. اور وہ چیزیں کہ جو انسانی اقدار، انسانی ویلیوز کے مطابق تھیں اور جس کو بڑھانے کی ضرورت تھی، رسول نے اس کو پروموٹ کیا. تو اس وقت جو اس مزاج کے لوگ تھے کہ جن کو اپنی چودراہٹ پسند تھی، جن کو اپنی دادا گیری پسند تھی، جن کو اپنا ناجائز تسلط پسند تھا، جن کو طاغوتیت پسند تھی، جن کو فرعونیت پسند تھی، جن کو نمرودیت پسند تھی، وہ سب رسول سے ناراض تھے. کیوں ناراض تھے؟ رسول سے ذات سے ناراض نہیں تھے، رسول کے لائے ہوئے نظام سے ناراض تھے. لہذا آج کے زمانے میں بھی جو لوگ بھی اس مزاج کے ہیں کہ جو انسانوں کا مس یوز کرنا چاہتے ہیں، استحصال کرنا چاہتے ہیں، ان کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہیں، ان سے غلط فائدے اٹھانا چاہتے ہیں، جب بھی ان کے مقابلے میں ایسا نظام آئے گا کہ جو انسانوں کی آزادی کی بات کرے، یہ سب ایسے نظام سے ناراض ہو جائیں گے. بس تب میں اور اب میں فرق یہ ہے کہ اس وقت کا انسان اپنے نظام کو پیش کرتا تھا، آج کا انسان اس کو غلط عنوان دے دیتا ہے، پست چیزوں کو خوبصورت نام دے دیتا ہے. مثلا ایک خاتون جو کہ اگر بے حجاب ہو تو واقعی خطروں میں ہے، مشکلات میں ہے، مصیبت میں ہے، لوگ غلط نگاہ ڈالیں گے، اس کے غلط کوئی بھی حملہ ہو سکتا ہے. اگر وہ حجاب میں آ جائے تو محفوظ ہے، بآزادی سے گھر سے نکل سکتی ہے. تو حقیقت حال یہ ہے کہ خاتون حجاب پہننے کے بعد آزاد ہو جاتی ہے. باطل نظام آ کے کہتا ہے حجاب کیا، حجاب تو اس کو قید کر رہا، اتارو حجاب تاکہ آزاد ہو جائے. خاتون کے حجاب اتارنے سے خاتون نہیں آزاد ہوتی ہے، حیوان آزاد ہوتا ہے کہ جو خاتون پر غلط نگاہ ڈال سکے.
حیوانیت کی آزادی کو آپ خاتون کی آزادی کا نام دے رہے ہیں. تو یہ نام بدلے جاتے ہیں. اور سامنے کی مثال آپ کی خدمت میں عرض کریں, شاید لوگوں کے لیے واضح ہو جائے کہ سنا ہوگا آپ نے ایک زمانے میں کہا جاتا تھا شرابی, پست نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اس کو, اور لوگوں کے ذہن میں بیٹھ گیا شرابی یعنی پست. اب اس کو عزت نہیں دے سکتے چونکہ وہ لفظ ایک پستی اور ایک ذلالت کے ساتھ معاشرے کے ذہن میں بیٹھا ہے, لہذا لفظ کو بدلا, اب کہا ڈرنک. ڈرنک کرنے والوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. کام تو وہی ہے. اب ہندی میں پئیں گے تو پست ہیں, انگلش میں پئیں گے تو بلند ہو جائیں گے. کام تو وہی ہے. لیکن چونکہ معاشرے میں اس بدکاری کو رائج کرنا ہے, لہذا اس کو لوگوں کے ذہن میں جو پستی ہے اس سے الگ کرنا ہے. یہ پہچانے, مزاج پہچانے کہ کس طریقے سے انٹرنیشنل لیول پہ لوگوں کے استحصال کے لیے لغت, معنی, الفاظ چینج کیے جا رہے ہیں. یہ حالات ہیں دنیا کے. یہ نظام بن رہا ہے. یہ کون نظام بنا رہا ہے؟ دو طاقتیں سامنے آ گئی, اسلام, اینٹی اسلام. اسلام چاہتا ہے آپ آزاد رہیں, اسلام چاہتا ہے کہ آپ کے اندر انسانی ویلیوز بڑھے, اسلام چاہتا ہے کہ آپ کے اندر شعور بلند ہو, آپ فکر کریں, تدبر وغیرہ وغیرہ. یہ اینٹی اسلام چاہتا ہے کہ آپ کچھ مت سوچیں, جو ہم کہتے جائیں وہ آپ کرتے جائیں. پھر اس کے بعد کیا اسی چیز کو اسلام پہ الزام لگایا. اسلام یہ چاہتا ہے, اسلام یہ چاہتا ہے, اسلام یہ چاہتا ہے. آپ دیکھ لیں جتنے بھی الزامات اسلام پہ لگ رہے ہیں, یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو برائیاں پائی ان کے ہاں جاتی ہیں, الزام ہم پہ لگ رہا ہے. آج اسلاموفوبیا کی پرابلم ہے کہ نہیں ہے؟ مسلمانوں کو ٹیررسٹ کہا جا رہا ہے کہ نہیں کہا جا رہا ہے؟ کیا ہے واقعی؟ یہ چیزیں تو ہم جانتے ہیں نا. کیا ہے واقعی مسلمان ٹیررسٹ؟ سب سے زیادہ دنیا میں کون لوگوں کو, انسانوں کو مار رہا؟ سب سے زیادہ امریکہ اور اسرائیل مار رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم دنیا کو مثلاً امن کی طرف لے کے جا رہے ہیں. یہ غلط سسٹم ہے, باطل سسٹم ہے, ظالموں کا سسٹم. ہم نے عرض کیا پہلے کی تفصیلی گفتگو, ابھی ہم اس کو اور بڑھائیں گے تو شاید یہی گفتگو 2-3 دن 4 دن چلے, لیکن ہم کو اپنے اس میں آگے بڑھنا. لہذا بات کو سمیٹ کے 2 سسٹم ہے, یعنی 2 پالیٹکس ہے دنیا میں, 2 سیاست. ایک انسانی سیاست ہے, ایک حیوانی سیاست ہے. ساری باتوں کو سمیٹ کے ہم ایک اگلے پہلو کی طرف آ رہے ہیں. دنیا میں 2 سیاست ہے, 2 پالیٹکس ہے. ایک حیوانی سیاست ہے اور ایک انسانی سیاست ہے, انسانوں سے متعلق. فرق کیا ہے دونوں میں؟ حیوانی پالیٹکس, حیوانی سیاست وہ ہے کہ جہاں پہ حکمران لوگوں کی خواہشات کو پورا کر کے ان کے اوپر حکومت کرتا ہے. لہذا اس حیوانی سیاست میں لوگوں کی خواہشات کو ابھارا جاتا ہے, کیونکہ جب تک آپ کے اندر خواہش پوری نہیں ہوگی وہ خواہش ابھرے گی نہیں. اس وقت تک خواہش پوری کرنے کے بہانے پہ آپ کو کیپچر کیسے کیا جائے گا؟ لہذا اس خواہشات کی دنیا میں پھر بے حجابی بھی آئے گی, اس میں شراب بھی آئے گا, اس میں ڈرگس بھی آئیں گے, اس میں مادیت پرستی بھی آئے گی, اس میں ظلم بھی آئے گا, اس میں حکومت کی بہت ساری چیزیں اس میں آئیں گی. اب فہرست بنا لیں خواہشات کی, ایک چھوٹے طبقے سے لے کے اوپر کے طبقے تک. یہ حیوانی سیاست ہے. زمانے جاہلیت میں دیکھیں, ایک زمانے میں بعض جگہوں پہ بہت بڑا موڑ ہے زمانے میں کہ جہاں زمانے نے ایک تبدیلی پیدا کی ہے. سب سے بڑا موڑ جو ہم لوگوں کے نزدیک ترین زمانے میں ہے وہ وقت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث برسالت ہوئے تھے. اس سے پہلے کا زمانہ زمانے جاہلیت کہا جاتا ہے. رسول نے لوگوں کو زمانے جاہلیت سے نکال کے علم و معرفت و تدبر یہ ساری چیزیں دی. یہ بہت بڑا موڑ ہے, بہت بڑی تبدیلی ہے زمانے میں. اس سے پہلے کیا تھا؟ اس سے پہلے لوگ خواہشات میں زندگی گزار رہے تھے, ان کو حق و باطل کا علم ہی نہیں تھا. ہمارا قبیلہ جو کہے گا وہی صحیح ہے. اگر ہمارا قبیلہ آپ سے لڑ رہا ہے تو ہم اپنے قبیلے کا سپورٹ کریں گے, یہ نہیں دیکھیں گے کون حق پہ ہے.
آج آپ دیکھ لیں کیا کر رہا ہے۔ امریکہ کا مزاج ہیومن رائٹ کا مزاج نہیں ہے، آواز بلند کرتا ہے لیکن مزاج ہیومن رائٹ کا مزاج نہیں ہے۔ امریکہ کا مزاج قبیلہ پرستی کا مزاج ہے جو زمانہ جاہلیت کی صفت ہے۔ اسرائیل کا مزاج قبیلہ پرستی کا مزاج ہے جو زمانہ جاہلیت کی صفت ہے۔ برٹش کا مزاج قبیلہ پرستی کا مزاج ہے جو زمانے جاہلیت کی صفت ہے۔ یہ لوگ جاہلیت کے نظام پہ عمل کر رہے ہیں جن کو دنیا پڑھا لکھا سمجھتی ہے۔ لہذا آپ دیکھیں ابھی یوکرین کی جنگ میں کیا ہوا، قبیلہ پرستی کی اس سے بڑی دلیل کیا ہے؟ جن لوگوں کو اتنے دن سے یمن کے افراد مرتے ہوئے نہیں دکھائی دیے، فلسطین کے افراد مرتے ہوئے نہیں دکھائی دیے، یوکرین کی جنگ جیسے ہی شروع ہوئی واویلا کر بیٹھے۔ لوگ مر رہے ہیں، وہ جو مر رہے تھے وہ کیا تھے؟ وہ جانور تھے۔ اس معیار اور اس پیمانے پہ تو جانوروں کو بھی نہیں مارنا چاہیے، ان کے تو بنیادی اور بیسک حقوق بھی پورے نہیں کر رہے ہو تم، نہ ان کو کھانے کی چیزیں دے رہے ہو نہ تم ان کو دوائیں دے رہے ہو۔ ظلم جہاں بھی ہوگا غلط ہے، یوکرین میں بھی ہو غلط ہے، لیکن یمن میں بھی ہو تو غلط ہے، فلسطین میں بھی ہو تو غلط ہے۔ کس کا نظام ہے یہ مت کہیے گا کہ یہ ساری گفتگو پولیٹیکل گفتگو ہے، نہیں۔ ابھی بات آئے گی کہ پالیٹکس نظام کے تحت میں ہے، لہذا نظام کے تحت میں ہے تو دین سے الگ کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ حد اقل ہم لوگ تو نہیں کہہ سکتے ہیں نا۔ صدیقہ طاہرہ کا جو اعتراض تھا وہ کس چیز پہ تھا؟ جتنے بھی ڈیفرنسز ہیں وہ سب بات کے، صرف بی بی نے اس بات پہ اعتراض کیا کہ اس منصب پہ عہدے پہ جو شخص بیٹھا ہے حکومت کے لیے یہ ہم کو قبول نہیں، اس کے علاوہ کچھ ہو تو بتائیے۔ اگر بی بی کا اعتراض حکومت کے علاوہ کچھ ہو تو بتائیے آپ۔ آج صدیقہ طاہرہ ہوتی تو کیا غلط حکمران پہ اعتراض نہیں کرتی؟ کیا سارا اعتراض سن 10 ہجری اور 11 ہجری کے لیے مخصوص ہے؟ سرکار سید الشہداء نے یزید پہ جو اعتراض کیا تھا وہ کس لیے اعتراض کیا تھا؟ ابھی ہم وہ امام کا قول بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنے والے۔ لہذا یہ کہہ کے بات کے رخ کو موڑنے کی ضرورت نہیں ہے، غلط ہے، یہ گمراہ کن باتیں۔ یہ باتیں وہ لوگ کرتے ہیں کہ جو صدیقہ طاہرہ کو نہیں پہچانتے ہیں، جنہوں نے نہج البلاغہ نہیں دیکھی ہے، جو مولا کائنات کو نہیں پہچانتے ہیں، جو انہوں نے امام حسین کی تحریک کو نہیں سمجھا، جو احمق بھی ہیں اور جاہل بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اسلام کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن جن لوگوں کی نگاہ میں اسلام ذرا سا بھی سمجھ میں آتا ہے ان کو، وہ کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسلام کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، تعلق۔ اور آپ دیکھ لیے ساری چیزیں ہمارے سامنے۔ لہذا دو سیاست، ایک حیوانی سیاست جہاں پہ خواہشات کی بنیاد پہ، لالچ کی بنیاد پہ، یا ان سے گزر جائے تو خوف کی بنیاد پہ، یہ حیوانی سیاست، حیوانی پولیٹکس۔ اس کے مقابلے میں جو انسانی سیاست ہے، انسانی سیاست میں، انسانی پولیٹکس میں لوگوں کے اقدار اور ویلیوز کو بلند کیا جاتا ہے تاکہ جب لوگوں کا شعور بلند ہو تو وہ خود پہچانے کہ کون ہے کہ جو بہتر ہم پہ حکومت کر سکتا ہے۔ یہ فرق ہے۔ خواہشات کو بھڑکا کے حکومت کرنا یہ شارٹ کٹ راستہ ہے، لہذا باطل حکمران ہمیشہ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ ویلوز کو، اقدار کو، شعور کو بلند کر کے حکومت کرنا یہ ایک مکمل راستہ ہے، لہذا باطل لوگ اس کو قبول نہیں کرتے۔ یہ بات ہم نے پچھلی بار عرض کی ہے آپ لوگوں کے سامنے، صرف یاد دلائیں گے، تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ سرکار سید الشہداء نے جب یزید پہ اعتراض کیا تو بہت واضح الفاظ میں کہا انا للہ و انا الیہ راجعون وعلی الاسلام السلام اذ بلیت امت برائے مثل یزید۔ اس اسلام پہ ہمارا سلام، خدا حافظ اس اسلام کو کہ جس کا حاکم یزید جیسا چرواہا ہو۔ چرواہا جانوروں کا ہوتا ہے نا، جانوروں کا چرواہا گلے کو کیسے کنٹرول کرتا ہے؟ یا خواہش کی بنیاد پہ یا خوف کی بنیاد پہ۔ جو تمہارا حکمران ہے یہ باطل پولیٹکس والا ہے،
تمہاری خواہشات کی بنیاد پہ پالیٹکس کر رہا ہے، تم کو ڈرا کے پالیٹکس کر رہا ہے. اور جب اسلام میں اس بنیاد پہ سیاست ہو تو اس اسلام پہ ہمارا سلام. خدا مر گیا اسلام، کیونکہ اسلام میں خواہشات اور خوف کی جگہ ہی نہیں. اس کے مقابلے میں امام اس نظام کو پیش کرنا چاہتے ہیں جہاں معرفت ہے، کمال ہے، شعور کی بلندی. تو یہ دو پالیٹکس ہے، ایک خواہشات والی اور ایک شعور والی. اللہ کی الہی سیاست جو ہے، جو اللہ کی طرف سے معین کی ہوئی ہے، وہ شعور والی سیاست ہے، لوگوں کے اقدار اور ویلوز والی سیاست، لوگوں کے تدبیر اور تدبر والی سیاست. یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں سے دو راستے ہو جاتے ہیں. اس کے مقابلے میں جو خواہشات والی پالیٹکس ہے، وہ خواہشات والی، وہ حیوانوں والی ہے، وہ طاغوتی. بیچ میں ایک چیز ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں. ولی کے معنی کیا ہے؟ ولایت کیسے کہتے ہیں؟ ولایت یعنی حکومت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ غدیر میں مولا کائنات کے ولایت کے اعلان سے پہلے کیا کہا کہ کیا تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ ہم کو اختیار ہے کہ نہیں؟ ہے نا. ولایت کا مطلب یہ ہمارے نفس پہ ہمارے ولی کا کنٹرول. دنیا میں دو ہی ولایت ہے، دو ہی حکومت ہے. آیت الکرسی پڑھتے ہیں، آیت الکرسی تو اکثر لوگوں کو یاد ہے نا. دونوں ولایتوں کی آیتیں یاد ہیں کسی کو؟ اللہ ولی الذین آمنوا. آئے ولایت بھی یاد ہوگی. انما ورسولہ، یہ انما حصر ہے، اس کے باہر نہیں جا سکتے. دائرہ ہے، اس کے باہر نہیں جا سکتے. یہ ہم نے دائرہ بنا دیا. اللہ ولی ہے، اس کا رسول ولی ہے، اور وہ اشارہ ائمہ کی طرف ہے. یہ بات ثابت شدہ، ابھی ہم اس پہ بحث نہیں کر رہے ہیں. تو یہ حکومت کس کی ہوئی ہے؟ الہی حکومت، الہی سیاست، الہی نظام، الہی سسٹم، کہ جہاں پہ لیڈر رسول، لیڈر ائمہ اور نظام قرآن. حکومت کے لیے دو چیزیں ہیں نا، ایک سسٹم چاہیے اور ایک لیڈر چاہیے. لیڈر اللہ کا رسول، امام، اور نظام قرآن. یہ ہو گیا اللہ ولی الذین آمنوا. صاحبان ایمان جس حکومت کو قبول کریں گے وہ اللہ کی حکومت. والذین کفروا، بتائیں آگے، والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت. اللہ کے مقابل، صلوات میں محمد والے محمد، اللہ کے مقابلے میں جو حکومت آتی ہے، جو نظام آتا ہے، اس کو طاغوت کہا جاتا ہے. کوئی بھی سسٹم ہو اللہ کے مقابلے میں آئے گا، اسے طاغوت کہا جائے گا. یہ تو وہ آیت الکرسی جسے ہم لوگ پڑھتے رہتے ہیں نا، عام طور سے پڑھتے ہیں. بڑی فضیلت ہے آیت الکرسی کی. پھر وہی بات کہیں گے جہاں سے ہم نے بات کو شروع کیا تھا. صرف حساب کیجئے گا اپنا، ہم کوئی جواب نہیں چاہیے ہم کو آپ سے. نہ اس وقت نے جواب مانگا تھا، نہ اس طرح کی بات کا اس کے بعد بھی جواب مانگیں گے. جب جائیے گا بستر پہ لیٹیے گا تو جو باتیں ہم نے شروع میں کی تھیں اس پہ بھی غور کیجیے گا، اس پہ بھی غور کیجیے گا. زندگی میں اب تک کتنی مرتبہ آیت الکرسی پڑھی ہوگی؟ بہت سے لوگوں کو نہیں یاد ہوگا، ہے نا. کتنی مرتبہ ترجمے کے ساتھ سمجھنے کے لیے پڑھی؟ غور کیجیے گا اس پہ. حق ہے قرآن کا کہ اس کو سمجھا جائے. روز محشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے شکایت کریں گے، پالنے والے اس امت نے قرآن کو محجور ترک کر دیا. یہ ترک کرنے کا مفہوم یہی ہے.
ترک کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے تلاوت نہیں کی، نہیں. آج دنیا میں سب سے زیادہ پرنٹ ہونے والی کتاب قرآن مجید ہے، سب سے زیادہ ترجمہ قرآن مجید کا. ترک کا مطلب یہ کہ ہم نے اپنایا نہیں، نظام کے عنوان سے عمل میں نہیں اپنایا. پھر ہم بہرحال یہ ہمارے موضوع میں نہیں ہے، عنوان میں نہیں ہے، بات آئی تو ایسا. پڑھیے گا آیت الکرسی کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے گا تاکہ معلوم ہو کہ جس کو ہم لوگ پڑھا کرتے ہیں آیت دین یا عموماً، اس میں ہم کو کیا کہا گیا ہے. واقعی بہت مفید آیتیں ہیں اور بہت مفید مطالب ہیں جو آیت الکرسی میں. آیت الکرسی نے ہم کو دو حکومت کا سسٹم بتایا، دو نظام بتایا ہے، دو پولیٹکس بتائیے، دو سیاست بتائیے، ایک الہی سیاست اور ایک طاغوتی سیاست. تو یہ جو غیر الہی ہے، جو حیوانی ہے، یہ طاغوتی ہے. فرعون کی سیاست طاغوتی تھی، نمرود کی سیاست طاغوتی تھی، یزید کی سیاست طاغوتی تھی. یہ فہرست تو معلوم ہے نا آپ لوگوں کو، جتنے بھی اس فہرست میں ہیں سب کی سیاست طاغوتی تھی. اس کے مقابلے میں جناب موسیٰ کی سیاست الہی تھی، جناب ابراہیم کی سیاست الہی سیاست تھی، سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی سیاست الہی سیاست تھی. اور جو ہمارا عنوان ہے انشاءاللہ ہم صلح پہ گفتگو کریں گے آج، چونکہ مقدمے کے طور پہ امام حسن سبط اکبر امام حسن علیہ السلام کی سیاست الہی سیاست تھی. یہ دو سیاستوں کا فرق ہے، ہمیشہ فرق رہا. جو لوگ کہتے ہیں، دیکھیں جس طریقے سے ابھی ہم نے آپ کو مثال دی نا کہ بعض الفاظ کے معنی تبدیل کر دیے گئے، دیکھتے دیکھتے تبدیل ہو گئے. ہم نے آپ کو مثال دی نا، شرابی بہت برا مانا جاتا تھا، ڈرنک کرنے والا دیکھتے دیکھتے یہ مانی. یعنی وہ نسل موجود ہے کہ جس کی نگاہ میں شرابی برا تھا اور ڈرنک کرنے والا اچھا ہو گیا، ہے کہ نہیں ہے؟ ایسے افراد موجود ہیں کہ ایک ہی فرد کے اندر، اور ایسے بہت سے الفاظ ہیں ہمارے پاس. اس کی مثال کی کمی نہیں، ہم نہیں چاہتے کہ ان مثال میں ہم آپ کا وقت زیادہ لیں، کہ ایک ہی کام کو دو الگ الفاظ سے جب استعمال کیا جاتا ہے تو ایک کا معنی غلط ہوتا ہے، دوسرے کا صحیح ہوتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ معاشرہ اپنے فائدے کے اعتبار سے الفاظ کے معنی کو اچھا اور برا کر لیتا ہے. لہذا یہ کہنا کہ سیاست بری چیز ہے، سیاست اچھی نہیں ہے، سیاست خراب ہے، وہ سیاست کی جو حیوانی سیاست ہے، وہ سیاست کی جو طاغوتی سیاست ہے، وہ سیاست کی جو مکاری کی سیاست ہے، وہ سیاست کی جس میں جھوٹ ہے، وہ سیاست کی جس میں دھوکہ دھڑی ہے، وہ سیاست کی جس میں لوگوں کو غلط چیزیں کہہ کے گمراہ کیا جاتا ہے، جھوٹے وعدے کیے جاتے ہیں، وہ سیاست باطل بھی ہے، طاغوتی بھی ہے، غلط بھی ہے، حرام بھی ہے. لیکن اس کے مقابلے میں سیاست کے جو صحیح معنی ہے پولیٹکس کے، انسانوں کے بیچ میں میل جول کا طریقہ، زندگی گزارنے کا طریقہ، زندگی گزارنے کا نظام، ایسا سسٹم کہ جس سے لوگوں کی امنیت باقی رہے، لوگ محفوظ رہیں، ان کو ان کے حقوق ملتے رہیں، کوئی کسی کے حق کو ضائع نہ کرے، لوگوں کا استحصال نہ ہو. یہ سیاست یہ الہی سیاست ہے، یہ عدل و انصاف کی سیاست ہے، یہ ائمہ کی سیاست ہے، یہ انبیاء کی سیاست ہے. یہ وہ سیاست ہے کہ جس کے قیام کے لیے اس باطل سیاست کے مقابلے میں صدیقہ طاہرہ بھی آئی تھیں، سرکار سید الشہداء بھی آئی تھی. یہ فرق ہے ان دونوں پولیٹکس کا. اب اگر کوئی یہ کہتا ہے اور ایک لفظ میں، ایک جملے میں کہہ دے کہ سیاست غلط ہے اور حرام ہے، اور اس سے مراد یہ سیاست لی جائے تو غلط ہی ہے، لوگوں کو گمراہ کرنا. لہذا ائمہ نے سیاست کے خلاف کوئی کام نہیں کیا، عین سیاست کے مطابق کیا. لیکن کون سی؟ الہی سیاست، نظام پروردگار کی سیاست. خود سیاست کے اس بات کے لیے ہم گفتگو نہیں کر رہے ہیں، ہم مقدمتاً گفتگو کر رہے ہیں، ورنہ خود سیاست کے عنوان سے اگر گفتگو کی جائے تو ایک بہت تفصیلی گفتگو. اسلامی سیاست، غیر اسلامی سیاست، یہ دونوں چیزوں میں فرق. امام حسن مجتبی علیہ السلام
وقت تیزی سے بڑھ رہا ہے، ہم اپنی بات آج کی گفتگو جو ہے ہم چاہتے ہیں ختم کر لیں، تاکہ کل جو ہم نے سوچا ہے وہاں سے گفتگو شروع کریں۔ آپ نے جو صلح کی ہے یہ عین ایک سیاست کا حصہ تھا۔ خلاصتاً ہم آپ کی خدمت میں پہلے 2 جملوں میں عرض کر دیں کہ امام لشکر کو لے کے میدان جنگ میں جنگ کرنے گئے تھے، صلح کرنے نہیں گئے تھے۔ کیوں جنگ کرنے گئے تھے؟ اس لیے کہ حالات اس جگہ پہ تھے کہ جنگ کے علاوہ راستہ نہیں تھا، لہذا صلح کرنا یہ امام کی شکست نہیں تھی۔ صلح کرنا، خود صلح کے کیٹیگری میں آنا، یہ امام کی خود جیت تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اسلامی پولیٹکس ہے، اسلام کی سیاست ہے، اس میں جنگ کا کوئی مقام نہیں ہے سوائے مجبوری کے، سوائے مجبوری کے جنگ کا کوئی حصہ نہیں۔ حیوانی سیاست میں کیا ہوتا ہے؟ بعض اوقات تو انٹرنل معاملات میں، یعنی اپنے ہی ملک میں حکومت کو باقی رکھنے کے لیے، یہ چلانے کے لیے رائٹس کرا دیے جاتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ باطل سیاست ہے۔ باطل سیاست لڑتی رہتی ہے۔ باطل سیاست کون سی ہے؟ زمانے جاہلیت والی، قبیلہ پرستی والی۔ لہذا قبیلہ پرستی کی بنیاد پہ وہ لوگ لڑتے رہتے، اسلام سے پہلے بھی تھا اور ابھی بھی آپ ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، اس میں تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے اور فی الحال ضرورت بھی نہیں ہے۔ اسلام کی پولیٹکس میں اصل جنگ نہیں ہے، دشمن بھی اس بات کو جانتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ اسلام کو بدنام کرنا چاہتا ہے تو جنگ سے ہی بدنام کرتا ہے۔ القاعدہ کو لائے میدان جنگ میں، طالبان کو لائے میدان جنگ میں، IS کو لائے میدان جنگ میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ افراد تو مریں گے، اسلام کی ویلیو پہ حرف آئے گا، اسلام کا چہرہ خراب ہوگا، اسلام کی شکل خراب ہوگی۔ اسلام میں اصل جنگ نہیں ہے۔ لہذا آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں، جو آپ کی مدینہ کی زندگی تھی، جو حکومت کی زندگی، تقریباً 10 سال کا جو آپ نے زمانہ گزارا ہے، اس 10 سال میں روایات میں اختلاف ہے، تقریباً 70-80 جنگیں یا زیادہ جنگیں کی ہیں۔ یہ جنگیں ڈیفینسیو جنگیں تھیں، دفاعی جنگیں تھیں، اوفینسیو نہیں تھیں، ڈیفینسیو جنگیں تھیں۔ سرکار سید الشہداء بھی آخری وقت تک یہی کہتے رہے کہ حملے کا آغاز ہماری طرف سے نہیں ہونا چاہیے۔ کتنے ایسے موقع آئے، ابھی وہ ہمارے گفتگو میں موضوع میں نہیں ہے، کتنے ایسے موقع آئے جب اصحاب آئے، مولا فلاں بدبخت جس نے فلاں بات کہی ہے یا ایسے کام کیا ہے وہ ہمارے نشانے پہ، آپ صرف اجازت دے دیجئے، ابھی اس کا کام ختم ہو جاتا ہے، ہمارے نشانے پہ، ہمارے رینج میں ہے، ہم اس کو ایک تیر میں ختم کر دیں گے۔ امام نے کہا نہیں، جنگ کا آغاز ہماری طرف سے نہیں ہونا۔ مقابل کیا تھا؟ پسر سعد نے گواہ بنائے، گواہ رہنا، سب سے پہلا تیر ہم نے مارا۔ فرق ہے کہ نہیں ہے؟ اسلام میں ابتداءً یا ہماری طرف سے جنگ نہیں، ہاں ڈیفنس ہے، یا سوائے اس کے کی مجبوری ہو۔ آپ تصور کیجئے کہ معصوم کو اختیار ہے ابتدائی جنگ کا، لیکن معصومین نے نہیں کی، اپنے اس اختیار کو اپنی پوری زندگی میں استعمال نہیں کیا۔ یہ اسلام کی امنیت ہے، یہ اسلام کا پیسفل ہونا۔ لہذا اسلام کی پولیٹکس میں جنگ نہیں ہے سوائے اس کے کی مجبوری ہو۔ ظاہر دفاع یہ انسان کی لاجک ہے، منطق ہے، انسان کا اپنا بنیادی حق ہے کہ وہ دفاع کرے۔ لہذا اب جب امام حسن علیہ السلام میدان جنگ میں آئے تو اس وقت حالات صلح کے نہیں تھے، مقابل ان حالات پہ لا کے کھڑا کر رہا تھا کہ صلح نہیں ہو سکتی تھی، ممکن نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، جب مجبوری ہے جنگ تو ہم جنگ کریں گے۔ جب وہاں پہ آئے، ابھی وہ جو علل و اسباب آئیں گے اس میں باتیں آئیں گی کہ کس طریقے سے دشمن نے صلح کی پیشکش بھی کی اور انٹرنل اعتبار سے حالات کو خراب کرنے کی کوشش بھی کی، وہ آئیں گے علل و اسباب میں۔ لہذا چونکہ صلح کی جب پیشکش ہو جائے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام جنگ کرے؟ لہذا امام نے
اس صلح کی پیشکش کو قبول کیا، اور وہ خود ایک بہت بڑی فتح تھی۔ اگر آپ رسول کی زندگی کو دیکھیں تو رسول کی زندگی کو دیکھتے ہوئے صلح کو قبول کر لینا اور صلح کر لینا یہ ایک بہت بڑی فتح تھی۔ حالات بھی ایسے تھے، چونکہ ایک مزاج، اور یہ واقعی ایک طرح کی پولیٹکس ہوتی ہے جس کو پولیٹکس کہا جاتا ہے، لیکن یہ باطل راستہ ہے معاشرے کا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہم کو ان چیزوں سے کیا مطلب ہے، ہم کو ان چیزوں سے کیا مطلب، فلاں فلاں پہ حملہ کر رہا ہے، فلاں فلاں سے، حتیٰ مجلسوں کے لیے بھی لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مجلسوں میں سیدھی سیدھی بات کیجیے آپ، کہ مثلا امام علی نے ایسا کیا، یہ سب باتیں مت کیجیے، اس سے کیا مطلب۔ آپ تصور کیجئے کہ جس مجلس کی بنیادی اس چیز پہ ہے کہ سرکار سید الشہداء نے حکومت یزید پہ اعتراض کیا ہے، ہم اس مجلس میں آپ کے بقول سیدھی سیدھی باتیں کیسے کر سکتے ہیں؟ کہاں سے لائیں؟ واقعہ کربلا کو چھوڑ دیں؟ صحیح معنوں میں یہی سیدھی سیدھی باتیں۔ حضرت معظم نے بہت خوبصورت جملہ کہا ہے کہ ہماری مجلسوں کو سیکولر نہیں ہونا چاہیے، ہو بھی نہیں سکتی، اس لیے کہ جن چیزوں کا مطالبہ یہاں کے بارے میں نہیں، یہاں ایسا نہیں کہ ہم سے، لیکن عموماً ایک فضا ہے، اگر خدا نخواستہ یہاں پہ بھی ہے تو بہرحال اللہ اصلاح ہے، اور اگر نہیں ہے تو بہت اچھی چیز ہے، لیکن ہے عموماً ہماری قوم میں اس طرح کی آوازیں، چونکہ ایسے افراد ہیں، ابھی وہ وقت نہیں ہے، ایک ایسی نظر باقاعدہ ہماری قوم میں اورینٹلزم کی طرف سے ڈالی جا رہی ہے کہ جو ہم کو حقیقی اسلام سے جدا کرنا چاہتی ہے، ایسا اسلام کی جو نہ کسی کو فائدہ پہنچائے نہ کسی کو نقصان پہنچائے۔ اسلام کی تعریف ہی یہی ہے کہ وہ حق اور حق والوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، باطل اور باطل والوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ وہ اسلام نہیں ہے کہ جس سے باطل کو کوئی نقصان نہ پہنچے اور حق کو کوئی فائدہ نہ پہنچے۔ وہ کوفیوں کا مذہب تو ہو سکتا ہے، کربلائیوں کا مذہب نہیں ہو سکتا ہے۔ لوگوں کی توقع یہ ہوتی ہے کہ فرش عزا کربلا کے نام پہ بچھے اور باتیں کوفیوں کی ہوں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ کربلا کے نام پہ فرش عزا بچھے تو باتیں بھی کربلا کی ہی ہونی چاہیے۔ کربلا کے نظام میں دو چار باتیں، یا صحیح یا غلط، جو صحیح ہے اس کا سپورٹ کریں گے، جو غلط ہے اس کے مقابلے میں آئیں گے۔ کوفی کے نظام میں کیا ہے کہ اچھی کا طرفداری تو کرنی ہے، لیکن جب جان کا نقصان ہو تو بیٹھ جاؤ، مال کا نقصان ہو تو بیٹھ جاؤ، ڈر پیدا ہو تو بیٹھ جاؤ، لالچ آ جائے تو بیٹھ جاؤ، اسے کوفی کہتے ہیں۔ حالات کے اعتبار سے اپنے اسٹینڈ کو چینج کر دینا، حالات کے اعتبار سے اپنے حالات کو، اپنے نظریے کو بدل دینا، یہ کوفیوں کا مزاج ہے۔ فرش عزا پہ کربلائی مزاج رہنا چاہیے، کوفی مزاج نہیں ہونا چاہیے۔ لہذا ایسا طبقہ کہ نہیں صاحب یہ سب باتیں نہیں، سیدھی سیدھی باتیں جس سے نہ کسی کو نقصان ہو نہ کچھ ہو، کہاں سے ایسی باتیں لے کے آئیں؟ یہ باتیں فرش عزا پہ نہیں ہو سکتی۔ کربلا کے نام پہ پھر کربلا کی بات ہوگی۔ جس جگہ پہ ہم یہ کہیں گے کہ امام حسین علیہ السلام حق پہ ہیں اور تھے، اسی جگہ پہ یہ بھی کہیں گے کہ یزید باطل پہ تھا اور ہے۔ لیکن کربلا کے مزاج کی ایک بہت بڑی خاصیت یہ، وقت بھی ختم ہو رہا ہے اور زیادہ ہم گفتگو نہیں کریں گے انشاءاللہ کل، کیونکہ موضوع بھی ہمارا خشک ہے، تو شاید آپ کو لگتا بھی ہوگا کہ کافی گفتگو ہو گئی۔ بس یہ آخری نقطہ، ائمہ کی روش ہے یہ کربلا کا مزاج ہے۔ یہ کربلا والوں نے سب سے زیادہ کس کی مخالفت کی؟ فرعون کی، نمرود کی، شداد کی؟ نہیں، یزید کی، ابن زیاد کی۔ کیا فرق ہے؟ فرعون گزرے ہوئے دشمن کا نام ہے،
نمرود ماضی کے دشمن کا نام ہے، اس سے راضی نہیں تھے کربلا والے اس کو قبول نہیں کرتے تھے. لیکن اگر فرعون پہ لعنت بھیج کے بیٹھے رہتے تو ابن زیاد کو بات خراب لگتی ہی نہیں، کوئی مشکل پیش ہی نہیں آتی. یزید کو کوئی پرابلم ہی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نمرود کو کہہ رہے ہیں تو کہا کر، ہم سے کیا مطلب. شداد کو کہہ رہے ہیں کہا کرے، ہم سے کیا مطلب. مشکل کہاں سے پیدا ہوئی؟ سرکار سید الشہداء نے روز اول کہا کہ ہم وہ ہیں کہ جہاں پہ جو اہل بیت نبوت کا گھر ہے، معدن رسالت ہیں، ملائکہ نازل ہوتے ہیں. اپنے کو پہچانوایا، یزید کو پہچانا. یزید فاسق ہے، کھلم کھلا ظلم کرتا ہے، بے گناہوں کا قاتل ہے، اور کہا ہمارے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. میدان صفین میں لوگوں نے آ کے بہت سازش کے تحت مولا کائنات سے گزرے ہوئے لوگوں کے بارے میں سوال کیا کہ یا علی آپ کا نظریہ فلاں فلاں کے بارے میں کیا ہے؟ امام علی نے کہا جو گزر گئے ہو ان کو کیوں اکھاڑ رہے ہو، سامنے والے کے بارے میں پوچھو، ہم بتائیں گے. مزاج پہچانیے ائمہ کی زندگی کا. مشکل وہاں سے پیدا ہوئی جہاں سے سرکار سید الشہداء نے یزید کا نام لیا. مشکل وہاں سے پیدا ہوئی جہاں سے امام حسن علیہ السلام اپنے وقت کے دشمن کے مقابلے میں آئے. آج جو کربلائی ہوگا وہ صرف یزید پہ لعنت بھیج کے نہیں بیٹھے گا، وہ آج کے یزیدی صفات کو ڈھونڈ کے ان پہ بھی لعنت بھیجے گا. اگر کل کے یزید نے بے گناہوں کو قتل کیا تو وہ لعنت کا مستحق ہے، اور اگر آج کا اسرائیل بے گناہوں کو قتل کر رہا ہے تو کیا وہ لعنت کا مستحق نہیں ہوگا؟ کل پانی بند کرنے والا لعنت کا مستحق ہو گیا، آج کھانا اور دوائیں بند کرنے والا لعنت کا مستحق نہیں ہے. عزیزان محترم، جس طریقے سے دنیا کی ہر چیز اپ ڈیٹ ہوتی ہے ویسے ہی اپنے یزید کو بھی اپ ڈیٹ کیجیے. اگر ہم اپنے بچوں کو مثلا صرف سمجھانے کے لیے، مثال کے لیے، ایسا کہانیوں میں کہا جاتا ہے کہ ایک جانور تھا ڈائناسور جس کا وجود تھا اور نقصان دہ تھا، یہ وہ. اگر بچوں کو آپ خطرات سے آگاہ کرنا چاہیں گے تو کیا خطرات کے نام پہ انہیں سانپ بچھی جو جانور آج ہمارے یہاں جن سے خطرے ہے ان کو پہچانوائیں گے، یا ڈائناسور کو صرف پہچانوا کے چپ ہو جائیں گے؟ اگر ہمارے بچے صرف ڈائناسور کو پہچانتے ہوں گے اور موجودہ جو تکلیف پہنچانے والے اور نقصان پہنچانے والے جانور ہیں سانپ بچھی ان کو نہیں پہچانتے ہوں گے، تو کہیں سانپ ان کو نقصان پہنچا سکتا ہے، کہیں بچھو نقصان پہنچا سکتا ہے، کہیں کوئی جانور نقصان پہنچا سکتا ہے. لیکن اگر ڈائناسور کے خطرات کے ساتھ ساتھ ان کو پہچانتے ہوں گے تو محفوظ رہیں گے. یزید بعنوان نام، بعنوان جسم ختم ہو گیا، لیکن جو لوگ یزیدیت کو زندہ کرنا چاہتے ہیں ہم اس کو اگر پہچانوائیں تو آج کے جو موجودہ افراد ہیں جو انسانیت کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، انسانی اقدار کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، ہمارے بچے، ہماری نسلیں ان کو پہچانیں گے. دشمن کو ائمہ سے پرابلم ہی یہی تھی. کیا وجہ ہے کہ ہمارے سارے اماموں کو شہید کیا گیا؟ یہ خود ایک لمحہ فکریہ ہے، سوچنے کی چیز ہے. اور اس سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ امام کی فکر کیا ہے. اگر جس فکر کو ہم دین سمجھتے ہیں یہی فکر امام کی ہوتی تو آپ تصور کیجئے کہ وقت کا حاکم امام کو قتل کرتا ہی کیوں؟ سارے ائمہ کو کیوں قتل کیا گیا؟ اس لیے کہ جو امام کی روش تھی، جو طریقہ تھا، وہ ان کے لیے قابل قبول تھا. بس اس سے زیادہ ہم آپ کو زحمت نہیں دیں. آج چونکہ پہلا دن ہے، ہم سبت اکبر امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کے مصیبت کے کچھ پہلو آپ کی خدمت میں ذکر کریں گے. واقعی یہ وہ امام ہے کہ جس نے بہت مظلومیت کی زندگی گزاری ہے.
جن کو لوگ کہتے ہیں کہ امام کے اپنے ہیں، ان میں سے بعض نے آ کے امام سے کہا نعوذ باللہ استغفر اللہ، اے مذل المومنین، مومنین کو نعوذ باللہ ذلیل کرنے والے۔ یہ کم مصیبت ہے امام کے لیے؟ واقعی سخت مرحلہ ہے۔ کسی نے اپنا بن کے آ کے امام کے اوپر خنجر مارا اور اتنا گہرا زخم ہو گیا تھا امام کے کہ امام کو کافی دنوں تک بستر پہ لیٹنا پڑا تاکہ وہ زخم بھرے۔ یہ وہ امام ہے کہ جس کو سب سے زیادہ تکلیف جو ہوئی ہے وہ اپنوں سے ہوئی ہے، اور اتنی نزدیک کہ جس کو شریک حیات کہا جاتا ہے، جسے زوجہ کہا جاتا ہے، اس نے امام کو زہر دیا۔ جب انسان رات کی تاریکی میں، تنہائی میں کوئی مشکل پیش آتی ہے تو سب سے پہلے اپنی زوجہ کو آواز دیتا ہے۔ اس زوجہ نے آ کے امام کو زہر دیا۔ شام کے وقت، افطار کے وقت امام کو زہر کا جام دیا۔ جیسے امام نے نوش فرمایا، امام کو محسوس ہو گیا کہ یہ زہر، چونکہ زہر کی خاصیت ہے جب جسم میں جاتا ہے تو اندر سے جسم کو کاٹتا ہے۔ امام کو محسوس ہو گیا، اور اتنا سخت زہر تھا کہ شاید امام نہیں معلوم ساری باتیں نہیں کہلوا سکے یا نہیں کہہ سکے۔ اپنے فرزند کو بلایا، حسن مثنیٰ کو، اور صرف حسن مثنیٰ کے گریبان کو چاک کیا کہ بیٹا جاؤ اپنی پھوپھی کے پاس چلے جاؤ۔ حسن مثنیٰ اسی حالت میں جناب زینب کے پاس گئے، دق الباب کیا۔ جناب زینب نے دروازہ کھولا، کیا دیکھا؟ سامنے بھتیجا کھڑا ہوا ہے اور گریبان چاٹ۔ ثانیہ زہرا سمجھ گئیں کہ کوئی بہت عجیب مصیبت ہے، اور گریبان چاک ہونے کا مطلب سمجھ گئیں کہ یہ مصیبت ہمارے بھیا پہ، یہ مصیبت۔ ایک مرتبہ چیخ نکلی، آنکھوں سے آنسو نکلے، بہت تیزی سے روتی ہوئی امام حسن کی طرف آئیں۔ اب جو گھر پہ آئیں تو کیا دیکھا؟ امام اس منزل میں ہیں کہ قے ہو رہی ہے، اور جب امام کی قے ہو رہی ہے تو اندر سے جسم کے ٹکڑے ہیں کہ جو قے کے ساتھ گر رہے۔ عزیزان محترم، آپ تصور کیجئے کہ ایک بہن اپنے بھائی کو اس حالت میں ایک بار کی کیسے برداشت کر سکے گی؟ چھوٹے چھوٹے بچے سامنے موجود ہیں کہ جو ان حالت میں ہیں۔ عزیزان محترم، امام حسین تشریف لائے، جناب ام کلثوم تشریف لائیں۔ اس حالت میں دیکھا، روایت میں ہے کہ امام حسین امام حسن کی اس حالت کو دیکھ کے بہت پریشان تھے، بہت پریشان حالت میں ادھر سے ادھر ٹہل رہے تھے۔ جب امام حسن نے دیکھا کہ بھیا حسین اتنا پریشان مت ہو، لا یوما کا یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ، تمہارے دن کی جیسی مصیبت تو کسی کے اوپر نہیں ہے، وہ اس دن کے جیسا کوئی دن نہیں ہے۔ اس لیے کہ شاید یہ کہنے کا مقصد ہو کہ بھیا ابھی ہماری قے ہو رہی ہے، جسم کے ٹکڑے نکل رہے ہیں، تم سے برداشت نہیں۔ لیکن ہاں، جس دن کی طرف امام حسن نے اشارہ کیا تھا، وہ دن وہ تھا کہ جس میں جگر کے ٹکڑے قتل کیے جا رہے تھے، جگر کے ٹکڑوں کے لاشیں تھے جو میدان بیابان میں پڑے ہوئے تھے۔ ہاں عزیزان محترم، انہی حالات میں ایک مرتبہ بھائی نے بھائی سے وصیت کی، اس دنیا سے رخصت ہوئے، عزیزو جنازے کو آمادہ کیا گیا۔ وصیت کے مطابق لاش حسن کو روضہ رسول کی طرف تجدید عہد کے لیے لے جایا گیا۔ لوگوں کو لگا کہ شاید یہاں دفن کرنا چاہتے ہیں۔ ایک عجیب مرحلہ تھا کہ جس کو زندگی میں زہر دیا گیا، مرنے کے بعد اس کے تابوت پہ تیر برسائے گئے۔ جب تیروں کی بارش شروع ہوئی، لاشے کو واپس لایا۔ چونکہ اسلام میں جنگ اہم نہیں ہے، جنازے کو ہاتھ میں لے کے کیسے جنگ کر سکتے ہیں؟ امام حسین نے حکم دیا جنازے کو واپس گھر لے جاؤ۔ عزیزان محترم، وہ خواتین کہ جو جنازے کو رخصت کر چکی تھیں، جب انہوں نے سنا ہوگا کہ جنازہ پھر گھر کی طرف آ رہا ہے تو کیا ان کے اوپر مصیبت پڑی ہوگی؟ کیوں جنازہ گھر کی طرف آ رہا ہے؟ کسی نے بتایا ہوگا کہ جنازے پہ تیر برسائے گئے ہیں۔ عجیب مصیبت تھی کہ جو امام حسن کے ساتھ تھی۔ عزیزوں، جنازہ گھر پہ آیا، اب جو تابوت پہ سے چادر ہٹائی گئی، ایک عجب منظر تھا کہ جس کو دیکھ کے شاید ہی کوئی برداشت کر پائے۔ کچھ تیر ایسے تھے کہ جو خود اصل جنازے میں جا کے بے وست ہو گئے تھے۔ اے میرے مولا، آپ کے مرنے کے بعد آپ کے اوپر تیر برسائے گئے۔
عزیزان محترم، ایک بار پھر جنازے کو ہم ادا کیا گیا. اس بار جنازہ بقیع کی طرف گیا، بقیع میں لے گئے، لے جا کے بقیع میں جنازے کو دفن کیا. عجب غربت میں حسن کا جنازہ دفن ہوا، لیکن عزیزان محترم دفن ہونے کے بعد بھی یہ غربت ختم نہیں ہوئی. آج بھی بقیع کا قبرستان دیکھ لیجئے. امام حسن کی مظلومیت سمجھ میں آتی ہے. مولا جنہوں نے زندگی میں آپ کے تیر برسائے تھے، آج آپ کے مقبرے کو منہدم کر دیا. آج آپ کا روضہ سنسان ہے. مولا آج ایک زائر زیارت نہیں پڑھ سکتا. یہ مصیبت چھوٹی مصیبت نہیں ہے، یہ وہ مظلوم امام ہے کہ جس کی زندگی سے ظلم شروع ہوا تو یہ سلسلہ ظلم آج تک باقی ہے. آج بھی وہ امام مظلومیت میں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا. پالنے والے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما لے. پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما. بار اللہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھ. پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے. بار اللہ ہمارے مرحومین کو بخش دے. پالنے والے اسلام و مسلمین کے حفاظت فرما. بار اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے. پالنے والے ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھے. بار اللہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما. بار اللہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آپ حضرات سے گزارش کی کہ بسورہ حمد 3 بار سورہ توحید تلاوت فرما کے مرحوم بادشاہ حسین ابن مرحوم عاشق حسین اور مرحومہ منورہ جہاں بنت عابد حسین کی ارواح کو ہدیہ فرمائیں.